کیا تبلیغ اپنے انداز اور اپنے طریقے سے کرنا ٹھیک ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا طریقہ نہیں سکھایا، جیسے نماز روزے کا طریقہ سکھایا؟ اور اگر سکھایا ہے تو کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں، اسلام مقاصد کو فوکس کرتا ہے، ذرائع کو فوکس نہیں کرتا۔ مقصد ہے لوگوں کو دین پہ لانا۔ اب اس کے لیے ہر دور میں طریقہ چینج ہو سکتا ہے، ہر شخص کے لحاظ سے طریقہ چینج ہو سکتا ہے۔ ابا کو تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہے، اماں کو الگ ہے، بہن بھائیوں کا الگ ہے، ماتحتوں کا الگ ہے۔ حکومت کے لیے تبلیغ جب عوام کو کرے وہ الگ ہے۔ تو برائی کو ہم نے دنیا سے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں رکھا۔ اس کی مثال ایسے، شریعت نے ہمیں بتایا کہ حج کرنا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے؟ جہاز میں جانا ہے، اونٹ پہ جانا ہے، پیدل جانا ہے، یا گھوڑے پہ جانا ہے، گدھے پہ جانا ہے؟ تو یہ بھائی، یا بحری جہاز میں جانا ہے، یہ ہر دور میں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے۔ اب کوئی آپ خاص طریقہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ گئے تھے تو اونٹ پہ ہی جانا ہے، تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہوگی۔ بھائی اس دور میں اونٹ ہی جہاز تھا تو اونٹ پہ گئے، آج کا ہوائی جہاز ہے تو ہم کیوں جائیں اونٹ پہ جب ہوائی جہاز میں جا سکتے ہیں ہم؟ تو اس لیے تبلیغ کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ طریقہ اختیار نہ صرف یہ کہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ جو بھی سوٹیبل طریقہ اس کسی بھی زمانے میں ہوگا وہ اختیار کرنا فرض ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، تبلیغ جماعت کا طریقہ ہو، مدارس کا طریقہ ہو، یہ سارے طریقے برحق ہیں۔ تو ان میں سے جو بھی جس کو سوٹیبل لگے وہ اس کو وہ فالو کرے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ان پابندیوں کے اندر اندر رہتے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نمبر ایک، کسی ایسے طریقے سے تبلیغ کرنا جس میں آپ کو گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے طریقے سے تبلیغ کرنا جو عام طور پر فاسق اور فاجر لوگوں کا طریقہ ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے وہ جو یعنی اس سے لوگوں کے دل میں دین کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح بے موقع تبلیغ کرنا یا حکمت اور بصیرت سے خالی تبلیغ کرنا۔ ایک آدمی غصے میں ہے اور آپ اس کو پھر تبلیغ کرنا شروع کر دو تو وہ تو اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ یا آپ ہندو کو تبلیغ کر رہے ہو، اس کے بتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیا آپ نے، تو وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے وہ اللہ کو نہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ، اور پابندیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ تبلیغ نرم لہجے میں ہونی چاہیے اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بات کو پھینکنا نہیں ہے، بلکہ ایسے طریقے سے پیش کرنا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے۔ تو یہ ہے۔